बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आपने सबसे पहले उसका बताया जो इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ ट्रंप की निशानदेही है। अ, आपको याद है एक दफा हमने एक रिवायत पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था कि यूरोप से, रोम से 80 लश्कर आएंगे, हर लश्कर के पीछे 10-10 हजार की वो होगी, हर अलम हर लश्कर हर उसका कंसिस्ट करेगा 10,000 में, और 80 झंडे आएंगे। कितने? 80। अब आप ये देखें कि इस टाइम अगर आपकी ये प्रेडिक्शन ठीक करनी है तो आप एक लम्हे के लिए हम ये सोचें कि यूरोपीय यूनियन का तो कोई काम नहीं बनता इधर सऊदीया में। यूरोपीय यूनियन ने क्या करने आना है, आपके अरब में क्या करने आना है उन्होंने फिलहाल। लेकिन आप जरा सीट बेल्ट बांध लें, अगर इब्राहिम अकॉर्ड हो जाता है और उसमें आपके मोस्टली इस्लामी ममालिक मोस्टली सब शामिल हो जाते हैं और टेक्निकली कई आपके बहुत आसानी से उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, क्योंकि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। मौलवी मुफ्ती गलियों में फतवे शुरू कर देंगे कि हर नमाज में तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, तो इतनी कौन सी बात है, इब्राहिम अकॉर्ड है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हमारे ही हैं और आगे सारे अंबिया और सारे मामलात भी, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। और अंबिया की सरजमीन पे अगर मुश्तरका देखें, जब आपको आपकी जान को इतना कोई वो जैसे कहते हैं अज्जा करके उसकी धच्चियां बिखेर के 2.5 लाख बंदा मार के अचानक सीज फायर कर दे तो कोई उसको कुछ भी नहीं कहता, सब खुशियां मनाते हैं। जब आपका लेवल ही ये रह जाए तो आप इब्राहिम अकॉर्ड आ जाए या इसके ऊपर कोई और कोई डायरेक्ट, मेरा ख्याल है डेविड अकॉर्ड भी आ जाए, तो कौन सा फर्क पड़ता है। इस्लाम तो सारों को मानता है इस्लाम के लिए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कहते हैं कि कौन से नबी को हम छोड़ सकते हैं या किसी नबी को हम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, है ना, सूरत बकरा की आखिरी दो आयत जो है, जो जन्नत का तोहफा है, मिराज का सॉरी तोहफा। तो देखें ये जो टेक्निकली जो ये इब्राहिम अकॉर्ड ये हो सकता है और ये इसमें सब के सब जा सकते हैं, लेकिन अब ये वाहिद वो होगा जिसकी वजह से ये उम्मीद जागेगी कि अब अगर राइट और रॉन्ग डिफाइन होता है और इमाम वक्त ज़हूर करते हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन बिल्ड होगी, तो फिर ये सारे के सारे झंडे उधर आएंगे इब्राहिम अकॉर्ड के तहत, वरना तो कोई रीजन ही नहीं। आज नेटो थोड़ी है, मतलब ये सारा आज नेटो में शामिल थोड़ी है, तो इसलिए लगता तो है कि हो जाएगा। लगता तो है कि जब आप लाखों बंदा मारने पे कुछ ना कर सकें, नोबल इनाम की बातें करें, कातलों को वो करें, जो असले के डीलर हों उनको इज्जतें दी जाएं। हालांकि बात सीधी और सादी है, स्कूल के आम बच्चे की भी समझ आने वाली है कि भाई एक मुल्क जिस असले के तहत यूक्रेन लड़ता रहा, जिस असले के तहत याहू लड़ता रहा, वो असले का सप्लायर जो है वो इतना चौड़ा होके अमन की बात कैसे कर सकता है, जबकि उसके हाथ में था कि वो असला ना देता तो ये जंग ना होती। और अब भी आप देखें कि इनकी गेम ये है कि एक कमजोर मुल्क के पीछे जाके खड़े होके उसको शह दे देते हैं कि चल भाई तेरे साथ हम हैं, सारा असला भी मिलेगा। वो लड़ जाता है एक बहुत बड़ी रियासत से। याहू का एक इतना सा मेरे मुंह से सुनते मुल्क है, अगर वो इतने बड़े बड़े अरब ममालिक, इतनी बड़ी बड़ी कौमें, इतनी बड़ी बड़ी आबादियां, सिर्फ उसने अमेरिकन असले पे अगले ने सारों के घुटने लगवा दिए। अगर ये ना पीछे होता तो ना आज ये सब कुछ होता। तो बेसिकली वो धाक तो बिठा चुका है, इसके जरिए उसने अपना शो दिखाया है, बेसिकली असले की मार्केटिंग की है, अपने कद काट की मार्केटिंग की है, अपना इन्फ्लुएंस जताया है कि देखो जो मेरा हो गया उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन के मैं याहू के क्राइम केसेस का भी कह रहा हूँ कि जी माफ कर दो, सदर को उनके असेंबली में कह रहा था मिस्टर प्रेसिडेंट, मतलब कम ऑन यार, ये तो अपनी गेम बना ली घर की यारी दोस्ती में, चलो जाने दो। किधर के ह्यूमन राइट्स, किधर की यूएनओ, किधर। तो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड की बात अगर हवाओं में गूंज उठी है तो फिर गूंजने दें, फिर अच्छा है इसको गूंजने दें, क्योंकि अब हम तो शिद्दत से एक ही बात को देखते हैं कि वक्त किसी तरीके स्पीड अप हो और हम अपने इमाम को पाएं, हम उनके ज़हूर को पाएं और हम इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकलें, फिर हमें एक दिन भी नसीब हो, एक दिन भी नसीब हो
تو وہ راہ خدا کی ایگزیکٹ الائنمنٹ میں ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے اندر ہوگا، وہ شہادت ڈاؤٹیڈ نہیں ہوگی، اس کے بارے میں حکم ہے کہ کولوں کے بل بھی گھس کے جانا پڑے تو جانا، یعنی کہ استطاعت نہ بھی ہو چلنے کی پھر بھی جانا، اگر اس وقت کو پالو، کالے جھنڈے بھی مشرق سے جانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری کی ساری کہانی میں اگر آپ کا ورڈ ابراہیم اکارڈ میں کر دوں سائڈ پہ، تو پھر تو لوگ جو کہانیاں گیڑ رہے ہیں 500 سال تو ابھی تقریباً رہتے ہیں، بھئی آپ نے کہاں سے حساب لگا لیا 500 سال رہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں میں آ گیا قیامت آ گئی، یوں انگلیاں دو انگلیاں جوڑ کے آپ نے فرمایا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہر صدی آپ کی جو گزرتی صدی ہے 1400 سال بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بڑا وقت پڑا ہے، جبکہ ہم نے وہ جو اس دن روایت پڑھی تھی بیان کی تھی، کئی لوگوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے، بھئی ایسے تو سورۃ ناس بھی آپ کو پتہ ہے تو زندگی میں کبھی نہ پڑھنے دیں ہمیں، آپ کو تو الحمد شریف بھی پتہ ہے الحمدللہ بھی نہ کہنے دیں، آپ کہیں جی ہمیں پتہ ہے الحمدللہ۔ وہ اللہ کے بندو، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے علم عطا کر دیا کسی بھی چیز کا، یا پہلے آپ کو اس کی رہنمائی ہو گئی، تو اس پہ شکر گزار ہو، لیکن ان ہزاروں لاکھوں کا کیا قصور ہے کہ جن کے لیے اللہ انتظام فرما رہا ہے اور آپ اس کے اندر اپنی آگے کر رہے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ وہ جب روایت ہم نے بیان کی، بھئی یہ تو دن میں صبح شام بیان ہو تو کسی کو آپ روک نہیں سکتے، بلکہ اس کا شکریہ ہے کہ جو اس کو 10,000 دفعہ دہرائے، اس کا شکریہ۔ اس کو ڈسکریج کرتے، یہ شیطان کے روپ ہوتے ہیں بیسیکلی، کہ کسی طریقے ڈسکریج کرو۔ حالانکہ آخری وقت کے متعلق تیاری کی کرنا مسلمانوں کو اس امید پہ زندہ رکھنا، اس آس پہ زندہ رکھنا کہ جہاں وہ صبح ہے، جہاں کوئی نفرت زمین پہ نہیں ہوگی، سب انسان برابر ٹریٹ ہوں گے، جب سونا پہنی عورت۔ آج بلکہ ایک اور کہانی سننا، بندہ کہتا گولڈ کہاں تک جائے گا؟ جس دن 4:20 پہ کسی نے پوچھا نا، ایک بچی نے فروخت کروا دیا والد کا 4:20 پہ، تو والد جی 10 تولے کہیں، کہتی جی بیچ آئے ہیں، تو اب تو 4:30 ہوا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا واپس لے لو، کہتی 2 لاکھ کا فرق پڑے گا، میں نے کہا ڈال لو۔ 3 دن پہلے کی 3 دن پہلے کی بات، آج 4:56 پہ تھا، 4:40 بھی کراس۔ اب فون آ گیا جی کہاں تک جائے گا؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کی یہ 10 نومبر تک کی گیم ہے، لیکن اگلی کہانی جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ باقی کو مانے نہ مانے، دودھ کی نہریں جنہوں نے بہانی ہے وہ بہاتے رہیں، ہمارے لیے اکنامک سسٹم پوری دنیا کا ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کی بہترین بات یہ ہے کہ سونا اس حد تک جائے گا، اس حد تک جائے گا کہ آپ سب سونے کو سب سونے کو چمٹیں گے، اس کے بعد پتا چلے گا کہ اب آپ کے ہاتھوں میں سونا ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اب آپ اس کا کر لو جو کرنا ہے۔ منظر اور سر جی ایک روٹی نہیں ملنی ایک اینٹ کے بدلے، قحط جب آئیں گے سونا اس کو کیا کر لے گا؟ جب لاشوں کے وہ جیسے کہتے ڈھیر ہوں گے، ان کے اندر آپ سونے کی اینٹیں اٹھا کے وزن اٹھا کے، آپ کو پینے کا مرنے کا وہ نہیں ہوگا۔ جب مائگریشن ہوئی تھی پاکستان انڈیا کی، تو اس وقت یاد کریں یہ سونے دبا گئے تھے، چل نہیں سکتے تھے اتنا وزن اٹھا کے، چلا ہی نہیں جاتا، تو وہ کہے تھے کبھی زندگی میں واپس آئیں گے تو ڈھونڈیں گے، وہ واپس آج تک نہیں آئے۔ اسامہ صاحب یہ والی ویڈیو 10 نومبر کے بعد کی کہانی، یہ ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، یہ کل کی خبر ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے یہ کہا ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے، جس طرح قطر کا ہوا ہے نا، اس طرح کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میرے لیے حیران کن یہ بات تھی کہ جب پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے تو امریکہ کے ساتھ کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ اور یہ وہ معاہدہ ہوگا جس طرح قطر پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ، اور پھر یہ سعودیہ پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ، یہ والا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ سر یہ کیا سینیریو بنے گا؟ یہ کوئی سینیریو نہیں ہے، یہ پرانی کہانی ہے۔ جب خلافت توڑی گئی تھی اس وقت کے جو بچے علیحدہ علیحدہ ٹوٹ کے بکھرے تھے، ان بچوں پہ ایک اپنا انفلوئنس جمایا گیا تھا۔ 1924 کے بعد حکومتوں کو پلان کیا گیا تھا، تو جہاں جہاں برطانیہ نے اپنی گرپ چھوڑی تھی وہاں وہاں امریکن ہاتھ پکڑواتا گیا تھا۔ وہ جیسے ہم ہاتھ لگا کے نہیں کھیلتے ہوتے تھے، ٹچ کرتے تھے رینگ میں یا کہیں، ہاں ایسی کوئی گیم مجھے بچپن کی یاد آ رہی ہے، چھپن چھپائی میں یا پتہ نہیں کس میں، بہرحال وہ ہاتھ ٹچ کر کے یا رنگ میں آ جا تو آ جا بھائی اب۔ تو بیسیکلی یہ وہ ساری ریاستیں ہیں، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے،
اس میں آپ کا سعودیہ بھی شامل ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں آپ کے موسٹلی ترکی صرف گھولتا ہے بیٹھ کے، اسی لیے وہ اس کو کہتا ہے یو آر ویری ٹف مین، تو وہ طیب کی آنکھوں کا وہ ہے کانٹا ہے. باقی سارے یہ جتنے عمان، یہ آپ کا قطر، یہ ساری بکھری ہوئی ریاست ہے، یہ خلافت ہے آپ کی، ایک ہی ملک تھا، اس کے بچے ہیں، اور وہ سارے بچے اپنے بچے ہیں. اور اس کا جو ایکارڈ تھا جو 100 سالہ ترکی والا، وہ بھی خیر اب تو 2024 میں اوور ہو گیا ہے، لیکن اب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہی. اب وہ ترکی کسی پہ روپ جمائے بھی تو کیسے جمائے؟ تو اس لیے یہ بیسیکلی ایکسپوز دے آر ایکچولی وہ نقاب کشائی کر رہے ہیں. یہ ایک ہی بات ہے، نہ پاکستان کا ڈیفنس ان کو دینا یا امریکہ کا دینا از دا سیم تھنگ، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور ہم جو ہے وہ بیسیکلی کوئی علیحدہ نہیں ہے اس میٹر میں. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ابھی جو ٹریلر ہم دکھانے والے ہیں اس میں بھی یہ نظارہ نظر آئے گا جان بوجھ کے، لیکن ابھی ہمارے اندر ایک تھوڑی سی سوچ ہے جس نے ہمیں روکا ہوا ہے، وہ ہے ہماری چائنا کے ساتھ جو الائنمنٹ ہے، اور اس لاجیکل الائنمنٹ پہ جس میں چائنا نے بھی بڑا ہمیشہ سپورٹ کیا اور ساتھ دیا، اور ہمیشہ اس نے یہ ہمیں کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ بھائی ہم ہی ہیں اصل. تو خیر یہ اب ایک رکاوٹ ہے، لیکن اوور آل اس پہ حیران مت ہو، وی آر آل سیم کلاس فیلوز. تو اس لیے سعودیہ، ہم، امریکہ، کوئی علیحدہ بات نہیں ہے کہ اس میں چھمبے کی بات ہے. وہ اس سے بھی معاہدہ کرے، ہم نہیں جانا ہے، بندے ہمارے ہوں گے، ٹیکنالوجیاں کہیں سے ہوں گی، پیسے ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں، ڈزنٹ میٹر. لیکن اصل جو کہانی میں جو ٹوسٹ ہے، جو اصل بات ہے جس کے لیے آپ سالوں سے لوگوں نے آپ کے سر کھا لیے، وہ کیسے کیسے اوریا صاحب جیسی پرسنالٹیز، بزرگ بڑے بڑے پرانے بابے ادھر بیٹھے کہانیاں گھیرتے رہے ہیں، وہ جتنی انہوں نے کہانیاں گھیڑی ہیں نا، وہ ساری کے سارے کا عملی جو شکل ہے، جو عملی پکچر ہے، وہ ادھر آ رہی ہے. ابراہیم ایکارڈ ان روایات کے اوپر ایک مہر ثبت کرے گا جو آپ کو 80 جھنڈوں کا 80 جھنڈے جو ہیں عرب کی طرف لاتا ہے. اور اب جو ترکی پہ حملہ جب ہوگا، شام اور ترکی شام پہ انفلوئنس کو بچانے کے لیے جب میدان میں آئے گا، تو جب ترکی جائے گا، ترک آپ کو پتا بڑا عرصہ سے یورپی یونین کا پارٹ بننا چاہتے تھے، بڑا عرصہ انہوں نے اپنی کپڑے اتار دیے، سب کر دیا کہ کسی طریقے چلے جائیں ہم. مطلب آپ خود سوچیں کہ ایک وہ ریاست جو مسلمانوں کی سب سے بڑا تخت تھا، وہ تخت ایک دن خود چل کے یورپی یونین کے اندر شامل ہونا چاہتا تھا. یہ ہے ذہن سازیاں. بہرحال اس کی کہانی یہ ہے کہ اب آپ ترکی کے آنے کا انتظار کریں. ایک ترکی ادھر سے ابراہیم ایکارڈ، ترکی میں جنگ آ جائے، ابراہیم ایکارڈ ادھر سے وہ ہو جائے، فائنلائز ہونا شروع ہو، سارے اس میں شامل ہو جائیں، تو خوش ہوئیے گا، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دھوکوں سے باہر نکلیں. آپ لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی اسلام یا مسلمانی یا اس طرح کے کچھ جذبات ہے، دھوکہ اپنے آپ کو بھی دیے کھڑے ہیں، لوگوں کو بھی دے رہے. دنیا بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے. تو جب مسلمان ہے تو بھائی جب کوئی شرعی نظام کی بات کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے بھلا؟ اس کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں پاکستان میں جیسے اگلے دن کو ٹونٹ کر رہا تھا تو بیٹھا، اس نے کہا یار پاکستان میں ہے تو اسلام کے نام پہ بنا، اسلامی جمہوریہ بھی لگتا ہے، لیکن جب یہ کوئی آپریشن ہوتا ہے کہتے ہیں اس مذہبی جماعت جو شریعہ لا کا نفاذ چاہتی ہے یا شریعہ اس کی اوٹ میں وہ چاہتی ہے، یہ ورڈنگ یوز ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو اسلام کے نام، ہندوؤں کو سمجھ نہیں آتی بات، یو کے اس کے انٹرنیشنل وہ اس کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلامی جمہوریہ، اسلام اقتدار اللہ کا مالک، ان کے کانسٹیٹیوشن میں اللہ، پھر اسلامی جماعتوں پہ پابندیاں، اسلام لانے کی ضرورت کیا ہے؟ آلریڈی اسلام نہیں ہے کیا؟ تو اب ان کو کون بتائے کہ بھائی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، سب کے ساتھ ہی ہاتھ ہوا ہے. تو یہ ایسی ہے جیسے میں اب آپ کو کہوں کہ منہ دھو لیں، آپ کے دھلا تو میں کہوں نہیں پھر بھی دھو لیں. تو جیسے دھلے منہ پہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ حیران ہوں گے. اسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ میں اسلامی نظام کے قیام کی بات اگر کوئی کرے گا یا کوئی مذہبی تنظیم، تو وہ بھی ایسا ہی شغل ہوگا کہ منہ دھوتے تو دھو لو. تو لوگوں کے لیے یہی اچھمبا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نام کی کسی چڑیا کی کوئی ایگزسٹنس موجود نہیں ہے. یہ سارا دھوکہ ہے. یہ دھوکے کا جو فلٹر ہے نا، وہ اب اترنا ہے. جنگ اس کا بہترین ریگ مار کا کام کرے گی. جنگ آ گئی، جنگیں آ گئی، چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں، خواب ٹوٹ رہے ہیں،
ज़ेन साजियां खत्म हो रही। अब तालिबान जो है इन्होंने गजवा हिंद लड़ और जाके उधर हिंदुओं के साथ बैठ गए। अब इन मुसलमानों की जो इतनी सपोर्ट थी पाकिस्तान में तालिबान की, वो किधर जाएगी? एक रात में जिस दिन तालिबान का वो जयशंकर के साथ जाके बैठा ये मुत्तकी, पाकिस्तान के वो सारे लोग जिन्होंने वो क्या नाम था अपना डीजी, वो फैज हमीद साहब चाय का कप पी रहे हैं, उस दिन तो भाई इधर पाकिस्तान में ऐसी कोई लहर थी कि इनकी हुकूमत आ गई हो जैसे, मतलब दे आर अलाइंड विद ईच अदर, लाइक सेंटिमेंट बड़ा जबरदस्त था। और मैं उसको महसूस कर रहा था। हमारे एक बहुत बड़ी तादाद जो है, खसूसन ये जो हमारा वहाबी स्कूल ऑफ थॉट हो गया, या उसके अंदर देवबंद की एक ब्रांच, सुन्नियों की भी ब्रांच, और वो सारी दे आर एक्चुअली एंजॉइंग। तो असल वो हुआ ये कि जिस दिन मुत्तकी उधर जाके हिंदुओं के साथ बैठा, इन्होंने तो इनको हमेशा शरई इस्लामी और उस नजरिए से देखा था। ये बेड से गिर गए उस रात, इतने गिरे उस रात ख्वाबों में, मतलब वैसे बताते नहीं होंगे लेकिन सबको डरावने ख्वाब भी आए होंगे और इनके टोकरा भी गिरा होगा तो वो ये कैसा इस्लाम। तो बात ये है कि अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप लोग सारे फलस्तीनियों की मदद को नहीं निकल सके, अच्छा माशाल्लाह कोई निकला भी सही तो अमन मुआहदे के दिन निकल आया। मतलब वो कहते हैं जी 6 बार निकले हैं, पता नहीं मुझे नहीं समझ है किसने कमेंट किया होता कि जी 6 बार निकले हैं। मेरी मेमोरी में 6 बार नहीं है, एक आधी बार मार के कोई निकले हो तो निकले हो, वो भी चुप करके गए। लेकिन क्या मेरी गर्दन पे किसी ने छुरी रखी हुई है और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये समझ आया कि आप सिर्फ वो झंडे लेके खड़े हो जाएं, या मेरी हाथ को रोकने का हुक्म है कि मेरी गर्दन बचाओ, मैं आपका जिस्म का हिस्सा हूं, तो फिर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये सब धोखा, फ्रॉड है, और इससे निकले। नहीं निकलते तो ना निकले। 2026 का अप्रैल जो है, चले लें फिर तोहफा लें तोहफा ले लें, अब बस करें, तोहफा ले लें। हाँ